صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذرا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اللہ سونے وہ پتہ ہم بلند کریں کہ میرا اللہ سونے اللہ میرا سونا اے گلوی بالکل ٹھیک ہونا کوئی نہ اور شریک اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا کی شان سا اس رب دا حاکم سب دا اللہ میرا سونا یہ سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنہوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیتا ہے نلے کبھتا ہے اللہ میرا سونا. اللہ کی حمد ہو گئی. حضرات میں ایک علی پڑھیا جڑا ایک سبحانہ تھوڑی پریشان نہیں علی اللہ پریشان ہوتا ہے مالکم جب شور دے چڑھے تو پھر کیا کریں میں کہ میں ایک علی پڑھیا جڑا ایک ہے ہون او علی پڑھنا ہے جڑا بچی آیا بیوی آیا پہلے علی پڑھیا وہ لم یلد ولم یولد اس کا نام علی ہن وہ دا بندہ پڑھ لگا. میں کیوں پہلے پڑھ لگا ہمیشہ ترتیب اجنات ہوندی ہے تو میں قصیدہ شروع کر لگا. یہ کہنا بھی میرے نبی نے میری دسے کہ جدو آؤ دروازے تو تھوڑے بولے یہ سستا سودا نہیں ہے نا تسی بولنا تو میں سنانا کیا آقا صاحب آئے تو سنا کے کم جان گے ایڈر رہو نہیں میں قبل سنا لگا میں نے وہ سارے بات آنے میں کوئی دلال کرنی میں پھر کہنا پہ کہ ایک بار سبحان اللہ تیری والی بولو میں پتہ لگے اسے سننا چاہتے مولا علی کی باری سبحان اللہ تھوڑی ہوئے تو مشروف کے بندہ ہوتا تو لہذا نہ چاہنا کہ مجمع پہلے میرے مزاج نہ ملے مزاج ملے گا تو کچھ سناؤ نہیں کھلا ورنہ تو مطلب روٹی اس کو نہیں کھانا اتر مزاج نہ ملے. حضرات میں دروازے کو اجازت لے لوں پھر میں شہر جا جائے جی میں نہ قابل ہے تو پھر شہر تک آ جائے ورنہ دروازہ تو پیچھے جا جائے.
میں چاہوں تو آپ سارے کھڑے ہو جائیں، پوری رات کھڑے رہیں، شیر کی داد پوری نہ ہو، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، دیکھنا کہ شیر کا آپ تخیل اس کا کون دیکھتے اپنا میں شامل ہوتا ہے۔ پیچھے پیچھے چل علی کے تو، پیچھے پیچھے چل علی کے تو، صراط مستقیم ہے اعلیٰ عظیم ہے علی، اعلیٰ عظیم ہے علی، لائق تعظیم ہے علی، اعلیٰ عظیم ہے علی، اعلیٰ عظیم ہے علی۔ جنتوں کو بانٹتا پھرے، جنتوں کو بانٹتا پھرے، کمال کا قسیم ہے علی، اعلیٰ عظیم ہے علی، اعلیٰ عظیم ہے علی۔ پھر اس کا بندہ علی پڑھا، اب میں نے علی کا نبی پڑھنا ہے، کل علی کا نہیں، پوری کائنات کا نبی پڑھنا ہے۔ جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دھیان بجا، جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنے دھیان بجا، شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دھیان بجا، شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دھیان بجا۔ اچھا میری خواہش ہے کہ آپ پڑھ دینے بجائے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دھیان بجائے، اور دیکھ رہے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جبریل کی خواہش ہے، نوریہ کے سردار کی کیا خواہش ہے،
کہ جبرائیل نے سونے نو اس سونے تے من مونے ایکو سکھ ہے عربی جنمایا تیرے پیر چومے دیا نبدا شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نبدا یار لال کی کیا خواہش ہے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سب ڈنگ مارے پاوے لکھواری ڈنگ یار جلے دیا نبدا شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نبداوے ایسے کیمرہ لگا رہا والا کیمرہ اس کو ادھے عاشق ایج بیٹھ رہے تھے ادھے عاشق ایج بیٹھ رہے اگلے دو شہر مقابلہ حسن سبحان اللہ ہوئے گا اسی بھی ایک شہر تھا ایک شہر ہونا تھا میں بکڑا چاہنا کہ جت تازی کون لے گئے دا دینے ایسے تازی دینے تاری ڈیوٹی ہے ویسے وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم دینے چاہتے جبریل نے کیا پیر جبریلہ نے بجائے سونے صدیق نے کیا کہا دیا جبریلہ نے بجائے اور پوچھنے کے مولا علی کی جانے علی آنکھیا باری تراڑی ہے تقریر ہونا تھا علی آنکھیا سرنواری ہے تیری ذات جو بین پیاری میری جولی وچ تیرا سر ہوئے تنوے دیا وے دیا نبدا جولی وچ تیرا سر ہوئے تنوے دیا وے دیا نبدا شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نبدا توڑا ایک سشیر ہے کسی نہیں آنا چلے آ جانا تیرے گھر وچ زہرا رانیاں تیرے گھر وچ زہرا رانیاں میں فضائے اور چانیاں کی چانیاں کہ میری گود وچ حسن حسین ہون تیرے لال کھڑی دیا نبدا میری گود وچ حسن حسین ہون تیرے لال کھڑی دیا نبداوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نبداوے واللین دا مکھ تے سیرائے الفجر دا حاکم چیرائے تیرے حسن نو بیکھڑ لئی آقا قرآن کھلے حسن حسین دے نانے دی گل بات کرے دیا نبداوے
ताजगी होती है, पढ़ने वाले तो पढ़ जाना होता है। मैंने कहा मोहम्मद, कसम खुदा की मोहम्मद है प्यार ही के लिए, इसी उम्मीद पे पलके बिछा के बैठा, इसी उम्मीद पे पलके बिछा के बैठा हूँ। कभी तो वक्त निकाले ये झोंपड़ी के लिए, कभी तो वक्त निकाले ये झोंपड़ी के लिए, कभी तो वक्त निकाले। ना इनका शेर है, ना इनका शेर है, मुश्तरका होगा। और कोई ये माने न माने मगर हकीकत है, हुसैन आया है खालिक से आशिकी के लिए, हुसैन आया है खालिक से आशिकी के लिए, हुसैन आया है खालिक। हाथ उठा सकते हैं, इस बात पे 5 सेकंड। हुसैन आया है खालिक से आशिकी के लिए, हुसैन आया है खालिक। उलमाए हक़ की नज़र है, शाकान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र है। अली ज़माने में आए हैं फातिमा के लिए। दाद मांगनी नहीं है, अगर बनती हो तो सुभान अल्लाह कहिए। अली ज़माने में आए हैं फातिमा के लिए, बनी है फातिमा ज़हरा फ़क़त अली के लिए, बनी है फातिमा ज़हरा फ़क़त अली के लिए, बनी है फातिमा ज़हरा। अगर के मुकम्मल फूल होता है, इसके साथ ये साथियाँ लगी हों, पत्ती तोड़ ली जाए तो फिर फूल तो नहीं रहता। एक मिसाल देना चाहता हूँ, उलमा हक़ इसी फरमाए, उलमा ने फरमाया कि जो चीज़ तवज्जो का मरकज़ बन जाए उसे किबला कहते हैं। वो किबला होता है, बात काबे की नहीं होती, वो किबला होता है। तो मैंने एक शेर पढ़ना है, सुभाना मैंने इनसे भी वसूल करनी है, क्योंकि अगर आशनाए उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बोलेंगे तो ज़्यादा जिम्मेदारी इनको लगती है, क्योंकि मतलब सारी ज़िंदगी ज़ाहिर दीन की सर्च में लगा है, उसे ज़्यादा पता होता है कि हुज़ूर की शान क्या है। नबी के पाक पसीने पे गुलाब फिदा, नबी के पाक पसीने पे गुलाब फिदा, नबी के लब ही तो किबला है पंखड़ी के लिए,
مکے جو مدینے آئے مدینے کا نام سن کے اہمی بندے کو سوال نہیں کرنا نہیں سوچ سمجھ نہیں کرنی نبی پاک آئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آپ کی موٹی ہوگی تو ابو ایوب انصاری کو بھی پتہ ہے کہ نبی پاک مدینے آئے لیکن کنفرم نہیں کہ میری گھر آنے اچانک سواری کی عاشق کی گل گئی شد ایک ہی پڑھنے پھر محبت دے تو میں سب تشاہ اور تھوڑا پیار سمیٹ دے گیا چاہوں آقا ہوئے بھی آگے ہوتے کہہ رہے ہیں کدی کلی کدی ویکھاں کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا اگلی گل آقا دہلیز پہ آ گئے میں بھی چھایا تیری لگتاری کدوں کوئی سانیے میرے گھر پیر پائی تیری مہربانی میرے گھر پیر پائی تیری مہربانی نت سکھدا سی تینوں سارا شہر سونیا نت سکھدا سی تینوں سارا شہر سونیا میں بھی چھایا اکھاں ذرا خیر سونیا کدی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا عقل بارگاہ تین کلام میں پڑھے آئیے ذرا اس بارگاہ میں جانے جس طرح سجدہ پاک سلام اللہ علیہ وسلم تقسیم ہوتی ہے سخا تقسیم ہوتی ہے عطا تقسیم ہوتی ہے اگلے مصرے پہ ہاتھ اٹھ جائیں گے عطا تقسیم ہوتی ہے سخا تقسیم ہوتی ہے در زہرا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے در زہرا پہ اے لوگو در زہرا پہ اے لوگو حیا تقسیم ہوتی ہے ایک بار پھر آپ کی باری ہے اگر سر پہ نہیں چادر چلو پوچھائے زہرا میں اگر سر پہ نہیں چادر چلو پوچھائے زہرا میں کیونکہ وہاں ہر برہنہ سر کو ردا تقسیم ہوتی ہے وہاں
ایک ان کی نصیحت کر بڑے گھر کی بات ہے، بڑے مزاج سے سننا پڑے گا۔ زمین والے فلک والے کرے زہرا سکھاتے ہیں، کہنے دیجئے تو عالم کو اسی در سے رضا تقسیم ہوتی ہے، تو عالم کو اسی در سے، تو عالم کو ایسا مقطع ہے۔ ایک طرف یزید کی فوج کھڑی تھی، دوسری طرف خیمہ حسین تھا، اور درمیان میں غازی عباس علمدار کھڑے تھے۔ سوال نہیں کسی چھوٹے پیر بنا لے، چھوٹا پیر بنا لے، اگر تمہارا سوالوں قضا ہو گئی دوبارہ کیا کرو؟ کئی فرید، کئی سلطان فاروق، کئی داتے انہاں ذکر کرنا تھے تو بہت سماتا کہتے ہیں عباس کو بڑا بڑا بھی ہے، جس کیا نہ کرو یعنی کسی عہدے پر لگا پا چڑھیا کرو تو بڑا بھی ہے۔ میں کہا کہ ایک سائڈ کے خیمہ حسین ہے، ایک طرف فوج یزید آئی اور درمیان میں عباس کھڑے تھے اور یزیدی فوج سے کچھ کہہ رہے تھے۔ کیا آپ کے دل پہ میں دیکھنا کس کے جس میں کتنی محبت اور محبت ہے۔ کہا عباس نے جفا سے پر منا کی، تو آئے فاطمہ سے ہی وفا تقسیم ہوتی ہے، تو آئے فاطمہ سے ہی وفا حلیمہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کہے ہیں۔ میں ترتیب سے ایک شعر پڑھتا ہوں حضور کی امی جان کا، پھر پڑھتا ہوں میں اما حلیمہ کی شان میں دو شعر، دو اور دو چار، اور دو شعر حضور کی تیسری ماں کے پڑھوں گا۔ تھوڑی سبحان اللہ تھوڑی جو کہتا ہے امی جان یہ بات ہے، امی جان وہ بات ہے، آپ اپنی ماں کو امی جان کہہ کے پکارتے ہیں،
کہتے اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے، بڑی میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے، میرے نبی کی ماں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ہاتھ اٹھانا پڑے گا، ایمان ہی ایمان ہے، میرے نبی کی ماں، ایمان ہی ایمان ہے، میرے نبی کی ماں۔ میں نے آقا کی امی جان کی شان میں دو شعر، اب اس بی بی کے دو شعر پڑھنے ہیں جس نے 4 سال نبی کی گلوریاں دی۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں، او ملے علالے تیرا سب تو سونے، او لے کے آئی آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں، او ملے علالے تیرا سب تو سونے۔ یہ تو میں کہنا سب تو سونے تیرے ہاتھ سجے جھکنے۔ آنکھیں حلیمہ ہویا کمالے جدا ملی کوئی نہیں، او ملے علالے تیرا سب تو سونے۔ اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، اما کہہ لگیاں ہسداتے ہوندی سجری سویرے، ہسداتے ہوندی سجری سویرے، اوتھو چن چمیدہ جتھے رکھدا پیرے، تیرا سب تو سونے۔ اونو لے کے اما دے اپنے بچے وہ تو حضور بھی آ گئے تے کہہ لگیاں اس وچ تے سکیاں وچ وڑنی کیتی، اینو سوہن لگیاں کدی کڈنی کیتی، اینو سوہن لگیاں کدی کڈنی کیتی، جیڑا سب تو سونے۔ اونو لے کے آئیاں، اونو لے کے آئیاں، سکھ دینو حاکم اللہ ملائے، اونو لکھ سلامہ جس مان جائے، جڑا سب تو سونے۔ اونو لے کے آئیاں۔ آمین۔ آقا کی عمر جو 8 سال دی ہوئی، اس کا سرکار عبدالمطلب نے فرمایا، اے تیرے سونے پہ مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دنیا تک جانے کا ٹائم آ گیا، پھر میرے پاس کتنے کو جانا پسند کریں گے؟ سرکار اٹھ گیا، خرامہ اٹھ دے، وہ سستی کی گود اس بہ گئے جس کا نام سرکار ابو طالب۔ نہ میں بٹھا سکنا نہ تو بٹھا سکنا، جو بٹھا سکتا تو بٹھایا۔ تو آپ بھی اوپر 8 سال ہوں دیکھ رہے ہیں کسی تیسری ماں سن سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلو ایک شیئر پڑھ کے دیکھتے ہیں کسی کے سنو دے نبی ماں سب
تے ہم چلو سوال کا بزرگ ہونا خیال کے کسی سونا چاہے ایس کرسی جائے کسی پڑھو تے پھر صبح کے داد دینا پھر مزہ میں داد کیوں نہیں مانگا کے داد لینا کیا مہربانی کرو یہ سوال رکھے ہوئے مزہ پہ پھر بتا سرکار کی تصویر پہچانے یوسف علیہ السلام فروخت ہونے کے مصر جو اللہ تعالیٰ کی کم نہیں ہے پھر اسی دیوان جڑے تک وہ پردہ ہوتا تھی لوگ اے دل کے آدھر کے اندر کیا بات ہے کیا نہ سونے مصر سے جاؤ کے بولی لگی کسی دن کہ تو زلیخہ بھی آگئی تو یوسف کے حسن و بے کے مصری آدھر کرنے دے ہوتے ان دے حسن اندازہ لاؤ میں تو حضور کو دکھا نہیں سکتا میں تو صرف لفظاں فوٹو بنا سکتا قرآن کو لے گئے تو نبی پاک کی تصویر بڑھنی نا لفظ ہے پھر پتہ سبحان اللہ کہتے ہیں عجیب جا لگ گیا میری پہچان نہیں نبی ماں صدی دے نبی ماں صدی دے اور ہے دردی مانو سارے غم سنے گئے آج ہاتھ زیادہ ہی مہمان مجھے دیکھنے لوگ کس طرح سوچ سکتے سارے کمال چھوڑا پہلے چلا تھوڑا کیا اور ذوق لے لینے کے میں کہوں گا میں کسی ایسی دھرتی کے پڑھ گیا جسے علی کے بلانا واسطے سے نوے کپڑے پا کے زلفاں سجا کے مزاق سرما اس کے بعد آخری شعر ہے جناب دی وطن کا ذکر ایک دم تھی سارا ایک جہان بس گئے ایک ہنستا تک کے عمران ہنس گئے ایک ہنستا تک کے عمران ہنس گئے نالے ہنسے ایک شیخ کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ساری ہے ایک شیخ پڑھنے اپنی مرضی کو پھر میں تھوڑا چیرے والے کھڑے پھر اگلے شیخ پڑھنے شیخ پڑھنے سے دو پڑھ کے پھر میں مولا حسین پڑھ رہا حسین پھر حسنین کریمہ کا ایک شیخ ملا کے پڑھا حسن نے حسین ایک ہی شیخ پڑھ دیا انہوں نے پڑھ کے پھر میں نقبت مولا کائنات پڑھ کے اب جب ہے 5-6 اشعار میں حاضری غازی تیرے چہرے چولی صاف دسیز غازی تیرے چہرے چولی صاف دسیز آپ نظر ہے شبیہ خلیل مرتضیٰ نے جنہیں دل میں رکھ کے سبحان اللہ بنانا گئی اور جب میں نہیں جانتا حضور جانتے ہیں جو داد کے دے اندروں دیڑی داد غازی تیرے چہرے جو علی صاف دسیل حق دا ہے ولی جو او ولی صاف دسیل غازی تیرے چہرے جو علی صاف دسیل
صاحب میں بڑی جانت ہوئے قصہ بڑی جانت ہوئے جنہوں نے سو کو تھوڑا جی دھیان لینا ان کی شعر ایک تو دیکھی کے ذوق لینے شعر کیسا ہے اکبر اکبر دے ہسی مکھ چو نبی صاف دسی دے نازی تیرے چہرے چو علی صاف دسی دے کربل سبحان اللہ سخی چو سخی صاف نصیب ہے حضرت میں مولا حسین کی بارگاہ سے آ گئے قصیدہ مولا حسین سننے واسطے کون کون بھیجے ہیں میں پتہ لگے میں نقشے بیٹھے شکر ہے کہ حسین والے اس مصر پہ آپ نے ہاتھ کو لگا کے کہنا ہے سکون والے چین والے ہیں شکر ہے کہ حسین والے ہیں بولو شکر ہے حسین کوفیوں کے سامنے شامیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اپنا تعارف کرواتے ہیں کچھ اس طرح سے حسین بولے ندان کربل میں جو بندہ نہ بولے اس پہ نہیں ہوتا تو کبھی نہیں بولے گا حسین بولے ندان کربل میں ہم ہی کعبہ یہ وہ سال ہے سن 61 ہجری کا جب حسین مکے میں ٹھہرے اور حج ادا کیے بغیر عمرہ ادا کیا اور چلے گئے کربلا بیٹھے وہ جو حج چھوڑ کے چلے سبھی ہاں یہی تو شکر ہے کہ حسین والے ہیں شکر ہے کہ ادھر دیکھو جن کو دکھتا ہو
ہم کو کیا غرض تاج شاہی کی، ہم کو کیا غرض تاج شاہی کی، ہم تو حاکم نالین والے، ہم تو حاکم نالین والے ہیں، شکر ہے کہ حسین والے ہیں۔ بہتر ہو گیا، میں نے حسین پڑھا، عباس پڑھا، میں نے فاطمہ بنت اسد کو پڑھا، میں نے اماں حلیمہ سعدیہ کو پڑھا، میں نے حضور کی سگی امی کو پڑھا، میں نے مختلف سیرت کے پہلو پڑھے نعتوں میں، شروع میں نے حمد پڑھی، پھر دروازہ باب مدینۃ العلم کو پڑھا۔ پڑھتے پڑھتے میں ایک کلام میں نے کل یا پرسوں مجھے میرے قلم سے نکلا تھا، میں اپنے ذوق سے کوشش سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک شعر مولانا حسن کا ہے اور دو شعر مولانا علی کے، ٹوٹل 3 سے 4 اشعار حاضر مکمل کر رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ذوق سے سنیے گا۔ میں اگر کہوں اس بھائی سے کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، اب اس یہ کہنی ہو رہی، تو میں نے کہا نہ تم مان رہے ہو، چلو آ کے دیکھتے ہیں، بات چل کے دیکھتے ہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ایسے ہے۔ میں نے کہا میرا وقت تھا ہو رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہو رہی، میں نے کہا چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ ہے، پتہ نہیں میر کو کی سرزمین اور یہ سارا معاملہ میں دیکھا میں کوئی آج سے نہیں آنے والا تھا، پہلے بھی سرزمین پڑھنے والا، لیکن میری یہاں پہلے آ رہی ہے، آپ کا ذوق مال کا ہے، اللہ کو سلامت رکھے۔ بندے کو حضور کے سلسلے میں ذوق ہونا چاہیے، اتنا خوش مزاج نہیں ہونا چاہیے، جب حضور کی بات میں اتنا نرم ہونا چاہیے، ذات بھی عبادت ہے، ورنہ جو داد نہ دے پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ شعر نئے نئے ہیں، تو جب نئے شعر ہوتا ہے تو سننے کے لیے توجہ بھی نہیں چاہیے، بچوں کا کھیل نہیں، تھوڑے سے بڑے مقصد مہربانی ہوگا۔ 3 سے 4 اشعار میں کھڑا ہوتا کس کو ملتی ہے وہ جنت، یہ دیکھ لے، کیا بات ہے، کس کو ملتی ہے وہ جنت، یہ دیکھ لے، کس کو ملتی ہے وہ جنت، یہ دیکھ لے۔ کیسے؟ کہ آنے والی ہے قیامت، یہ دیکھ لے، آنے والی ہے قیامت، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے پوری محفل میں آپ کو قسم نہیں ڈالی کہ آپ کو قسم ایسے سنے، آپ کو قسم ایسے سنے، نہیں کہا، اس میں صرف میں آپ کی محنت نہیں کر سکتا ہوں، غور کیجیے گا۔ کربلا کا قافلہ کوفہ سے شام پہنچا اور میں دربار یزید نہیں کہتا، میں کسرے کی چیز کہہ لیتا ہوں، کہاں اس نے کہا حسین کا نام نہیں رہے گا، ہم نے سب کو بٹا دیا، ایسے کر دیا، بڑے فخر سے تھا، کچھ باتیں کر رہا تھا، وہ کرنے والی نہیں۔ تو آگے سے مولا سجاد نے کہا، میں حسینی سے زبانہ کہہ رہا ہوں گا، دوسرے زبانہ کہاں سجاد نے کسرے یزید میں جا کر
گھر کی ہے نبوت یہ دیکھ لے. کس کے گھر کی ہے نبوت یہ دیکھ لے. کہاں سجاد میں قصر یزید میں کیا کرے. کس کے گھر کی ہے نبوت یہ دیکھ لے. ہماری کتابوں میں جو یزیدی فوج کی تعداد ہے 22,000 کہتا ہے, کوئی 24,000 کہتا ہے, کوئی 29,000 کہتا ہے. جو باقی کچھ فرقے ہیں علاقوں میں کہتا ہے, لیکن چلو وہ 24,000 بھی ہوں تو 5 محرم کا دن تھا اور وہ پانی جو خیموں میں مشکیزوں کی شکل میں پہنچ چکا تھا آج سے وہ بھی یہ نہر فرات میں پیدا ہو گیا ہے. اور یزید کی فوج کا آرڈر یہ ہوا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیں اور نہر سے دور لے جائیں. یہ 5 محرم کا دن تھا اور مولا عباس تھے وہ باہر کھڑے یزید کی فوج کے سامنے اپنی تلوار کی نوک سے ایک لکیر لگا کے کہہ رہے تھے سبحان اللہ. کنارہ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, کس کی ہمت ہے تو یہ لکیر کراس کر لیں. لے لیں گے آج سن لکیر کھینچ کے غازی نے کہا آگے بڑھو. کتنی باطل میں ہے ہمت یہ دیکھ لے. کتنی باطل یہ دیکھ لے. اس کا مقصد نہیں اور اگلے معاشر آپ نے سنا قیامت کا دن ہے اور سیدہ زہرا کی سواری گزر رہی ہے, پورے معاشر میں آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں اور بی بی کا گزر ہو رہا ہے. منتظر ہیں سبھی حاکم کہ آج زہرا ہے سبھی حاکم کے آج زہرا کی. کس پہ ہوتی ہے عنایت یہ دیکھ لے. کس پہ ہوتی ہے عنایت یہ دیکھ لے. اور اس کے بعد میری حاضری کے آخری 2 شعر میں دروازے سے آیا تھا, جاؤں کبھی دروازے سے کس کا عشق ہے, کس کا پیار ہے, دل سے سنیں. عشق علی ہے, پیار علی ہے, دل ہے علی, دلدار علی ہے. عشق علی ہے, پیار علی ہے. احمد ہے اقبال خدا, احمد ہے اقبال خدا, احمد کا اقبال علی ہے, احمد کا اقبال علی ہے. حضرات آخری شعر ہے. یاران مصطفیٰ نے, رحمان مصطفیٰ نے مولا علی سے کہا جو بھی حضور سے بی بی زہرا پاک کا رشتہ مانگتا ہے آگے سے حضور خاموش ہو جاتے ہیں.
علی آپ کیوں نہیں آتے؟ مولا علی گئے، بس میں نے اس کو سنانا ہے جو سنیں آخری یہ ہے، علی بیٹھے نے سرکار کے سامنے اور حضور سے یعنی کچھ وہ بات جو کہنے گئے تھے وہ بھی کہی نہیں، سوچ رہے تھے کہ بات کہاں سے شروع ہے۔ پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، ہر بات کا جملہ آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کسی میں بولنا پڑتا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مشکل کشا مشکل میں تھا۔ کون سا دن اس کو سنتا ہے؟ رشتہ مانگنا ہے فاطمہ پاک سلام اللہ علیہ، تو علی نکاح بات کہاں سے شروع ہے؟ تو حضور نے نکاح نبوت سے مانگ لیا کہ علی کیوں آئے؟ اللہ سے مشورہ کیا، علی آیا۔ کس کے حقدار